سوال ہے، اگر کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو ان کے گھر جانے کا طریقہ بتا دیں اور ان سے تعزیت کا بھی طریقہ ارشاد فرما دیں۔ گھر پر جانے کا طریقہ وہ تو اب سب سمجھتے ہیں۔ اب یہ میں کہوں کہ دروازے سے داخل ہو، سیڑھیوں پر اللہ اکبر کہہ کر چڑھے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہاں، جب بھی چڑھیں تو اللہ اکبر اونچائی پر، نیچان پر آئیں تو سبحان اللہ، یہ سنت ہے۔ تو اس کو بھی عمل، ویسے عام حالات میں بھی ہم کو عمل کرنا چاہیے اس پر۔ اچھا، تو اب یہ کہ گھر میں تو جائے، چلو اب تعزیت کس طرح کرے، ہے نا؟ ہمارے یہاں تعزیت کا جو انداز ہے نا، کیا ہوا تھا، کس کا علاج کروایا، کتنے دن بیمار رہا، ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، یہ پنچاتیں نہ کرے۔ اب جو چلا گیا، اب آپ کیوں یار اپنی ڈاکٹری جھاڑ رہے ہیں، اس کو وہ تشخیص کر رہے ہیں کہ اس کو ہوا کیا تھا، آپ کریں گے کیا، واپس لے آئیں گے کیا؟ تو اس کو مطلب ایصال ثواب کا اللہ پاک مرحوم کو غریق رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ سب کو اللہ پاک صبر عطا کرے۔ اس طرح کے جملے کہے جائیں، ایصال ثواب کر دے، یا اگر اخلاص موجود ہے آپ کے پاس، اخلاص دکھاوا نہیں، تو آپ کے پاس قرآن کریم آپ نے تلاوت کی ہوئی ہے، تو ان کے عزیزوں کو بولیں گے کہ میں نے ایک قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، تو میں آپ کے مرحوم کو میں نے ایصال ثواب کیا ہے، تو دل خوش ہوگا ان کا۔ لیکن اس میں یہ بتانے میں رسک بہت ہے کہ وہ ریا کا حملہ ہو سکتا ہے، تو اس طرح کی تعزیت کرے، صبر کی ان کو دعا دے اور صبر کی تلقین کرے کہ اللہ آپ کو صبر دے، اور صبر کیجئے گا، ہمت رکھیے گا۔ یہ کہنے میں بس وہ رسک یہ ہے کہ صبر کیے کریں تو بعض ہوتا ہے نا بولنے میں زیادہ، ہاں ہاں صبر کیا ہوا ہے، ابھی تو پھٹ پھٹ کے رو رہے تھے یار، کیا صبر کیا ہوا ہے، تو وہ ہم صبر کیا ہوا ہے، ہمت رکھیے گا، ہاں ہاں بالکل ہمت رکھی ہوئی ہے، کیا ہمت رکھی ہوئی ہے، حوصلہ تو پست ہوا پڑا ہے۔ یہ کہنے میں تھوڑا یوں رسک ہوتا ہے، ہمت رکھنا، صبر کرنا، میں حاضر ہوں، جب بھی کوئی میرے لیے قائم ہو تو آواز دے دینا، یہ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہوں گے، تو یہ تھوڑا دل پر غور کر لیا جائے، اس نے آواز دے دی تو کہ ان کے جانے کے بعد اب ہماری آمدنی میں فرق بڑا پڑ گیا ہے، تو ذرا پھر آپ کو جان چھڑانی مشکل پڑ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔